زمین شک ہوئی یعنی پاش ہو گئی تو یہ تمام بیبیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر یہ لوگ چلے گئے اور ان کی چادروں کے چند پلو جو ہیں وہ نظر آتے رہے۔ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے اور تنقید کی جاتی ہے کہ پاک بیویوں کے مزار پہ مردوں کا جانا ممنوع ہے۔ یہ بی بی پاک دامن جن کا نام حضرت رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ اہل توشی جو ہیں لوگ وہ گروہ در گروہ کی صورت میں وہاں پہ جاتے ہیں، ان کا ایک مجمع جاتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں مزار بی بی پاک دامنہ پہ اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے سیدہ شجیہ اطہر جو کہ عالمہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی ہیں۔ آج میں ان سے بات کرنے آئی ہوں کہ یہ جو پاک بیبیاں ہیں یہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم ان سے جانتے ہیں بیبیوں کی اصل ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ بی بی پاک دامنہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو کہ شیعہ عقیدے کے مطابق پہلے امام ہیں، یہ بی بی پاک دامن جن کا نام حضرت رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جیسے جیسے قید سے رہا ہو کے یہ لوگ کربلا سے شام گئے، شام سے پھر واپس کربلا آئے اور پھر مدینہ آئے، تو یزید نے شبخون کے لیے اپنی فوج کو حکم دے دیا، تو حضرت سجاد علیہ السلام نے حکم دیا اور تمام جو وہاں موجود تھے سادات کے اپنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے جس کسی سے بھی جو کوشش بن پڑتی ہے وہ کرے۔ تو حضرت رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی 5 نند یعنی حضرت مسلم بن عقیل کی 5 بہنوں کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئیں۔ ان کا تعارف میں آپ کو کچھ اس طرح بتاتی چلوں کہ حضرت رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کی دوسری زوجہ جو حضرت ام البنین کے نام سے مشہور ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین علیہ السلام سے شادی کی، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ آپ میرے دنیا سے جانے کے بعد ام البنین نامی عورت سے شادی کریں گے جو بنی کلابیہ خاندان سے ہوں گی۔ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہم نام بھی تھیں۔ حضرت ام البنین کا جو لقب ہے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، تو ان کے 4 بیٹے ہیں جن کے نام بتائے جاتے ہیں جعفر، عبداللہ، عباس، اور ایک اختلاف اس روایت میں پایا جاتا ہے عثمان بھی نام بتایا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، جن کا علم ہم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ، اور یہ علمدار حسینی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حضرت ام البنین کی اکلوتی صاحبزادی ہیں۔ ان کی شادی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ طے پائی، اور ان کے 6 بیٹے ہیں۔ اور سب سے بڑی سعادت اس بی بی کے حصے میں جو آئی وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ سفیر حسینی کے نام سے مشہور ہوئے، اور واقعہ کربلا کے جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ انہی کے شوہر ہیں۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی یزید نے شبخون کے حملے کے لیے کہا کہ راتوں رات ان پہ حملہ کیا جائے، تو حضرت سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی جہاں جانا چاہتا ہے جائے۔ تو یہ بیبیاں جو ہیں 5 ان کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی بہنیں تھیں، اور 6ٹھی یہ بی بی تھیں۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے ایران پہنچے، ایران سے پھر یہ سندھ پہنچے، اور سندھ سے ہوتے ہوئے، اور سندھ اور ہند کا یہ جو لفظ ہے یہ آئمہ معصومین کی روایات میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو وہاں سے ہوتے ہوئے 680 یا 81 ہجری عیسوی میں یہ لوگ لاہور پہنچے۔ لاہور تب ایک صحرا کی صورت میں تھا، جنگل کی صورت میں تھا۔ تب یہاں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی، تو ہندو جو راجا تھا وہ اس بات سے حیران ہوا کہ اس کے بت کدے میں موجود جتنے بھی بت تھے وہ سارے کے سارے پاش ہو گئے، اور آتش کدے جو ہیں وہ بجھ گئے۔ تو وہ اس بات سے پریشان ہوا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ بھیجیں اور پتہ کیا کہ یہ پردہ دار اور یہ کون لوگ ہیں، اور ان کو قید کر کے ہمارے پاس حاضر کیا جائے۔
جیسے اس کا بیٹا جو تھا مہاراج ہندو کا، وہ وہاں پہنچا اور اس نے جا کے بیبیوں سے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو بی بی نے فرمایا کہ ہم اولاد رسول ہیں، اور واقعہ کربلا کے بعد ہم نے بہت سے مصائب دیکھے اور اپنی جان کی امان پانے کے لیے ہم لوگ مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس بات پہ وہ حلیم الطبع تھا، اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا تو وہ ہندو کا بیٹا، لیکن اس نے کہا کہ پھر بھی آپ کو میرے ساتھ قید کر کے لے جایا جائے گا کیونکہ میرے بابا کا یہ حکم ہے۔ بی بی جو ہیں وہ صاحب بت شکن ہیں، ان کی بیٹی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، وہ غیظ غضب میں آئیں، غصے میں آئیں، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ ہم کون ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے۔ جیسے ہی اس مہاراجا نے ان کا غیظ و غضب دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا کہ تمام فوجیوں نے ہندو راجا کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس نے فوجیوں سے کہا کہ ان سب کو قید کر لیا جائے۔ تو اسی دوران ہی زمین شک ہوئی، یعنی پاش ہو گئی، تو یہ تمام بیبیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر یہ لوگ چلے گئے اور ان کی چادروں کے چند پلو جو ہیں وہ نظر آتے رہے۔ جب اس کا باپ آیا اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی، بیٹا کچھ دیر کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس نے اس سے بہت کہا کہ میرے ساتھ چلو اور تم اس جگہ پہ نہ بیٹھو، لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور وہاں کی مجاوری اس نے اختیار کر لی۔ بی بی پاک کے مزار پر ایک مزار جو ہے وہ بابا خاکی کا بھی ہے، اور بابا خاکی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی ہے ہندو راجا، اور یہ جب مسلمان ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور یہ پھر بابا خاکی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر یہ کے بعد دیگر محمود غزنوی کا دور آیا، اس نے بہت سارے محراب، منبر اور برآمدے، محل وغیرہ وہاں تعمیر کروائے۔ پھر اکبر بادشاہ کے دور میں بہت زیادہ اس کی تعمیرات میں اضافہ کیا گیا۔ آخر کار اب یہ ہوا کہ وہ جو ہندو راجا تھا اس نے اپنے بیٹے کو 4 مربع یعنی 100 ایکڑ زمین جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے بی بی پاک کے مزار کو دے دی، اور وہاں پھر قبرستان بھی بن گیا۔ لوگ عقیدت کے تحت اپنی قبریں اپنے پیاروں کی وہاں بنانے لگے کہ بی بی پاک کا مزار یہاں موجود ہے اور انہی کے وسیلے سے ہماری بخشش اور شفاعت ہوگی۔ کیا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ پاک بیبیوں کا مزار ہے، جی، تو بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ مردوں کا آنا ممنوع ہے، منع ہے، کیونکہ وہ پاک بیبیوں کا مزار ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مردوں کو وہاں پہ آنا چاہیے؟ جی، آپ بہتر کہہ رہی ہیں کہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے اور تنقید کی جاتی ہے کہ پاک بیویوں کے مزار پہ مردوں کا جانا ممنوع ہے، لیکن یہ آیت قرآن بھی ہے کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اے مومنوں بغیر اجازت کے، اور عام طور پہ اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت کے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو یہ تو پھر اہل بیت رسول ہیں، ان کے گھر کے ان کے ادب آداب تو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ تو ایسا ہے کہ ایک اذن نامہ، ایک دعا طرح کی دعا ہے، اس کو اذن نامہ کہا جاتا ہے۔ اذن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اجازت دی جائے، تو وہ اذن نامہ جو ہے اس کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں: ادخلو یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اے رسول اللہ، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ تو اسی طرح ہی آپ بی بی پاک کے دربار پہ جائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں۔ جیسا کہ نا صوفی ہیں اردو کے بہت مشہور حضرت واصف علی واصف، ان کا کہنا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو آپ اس بات کو مد نظر رکھ لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کی حاضری ہو گئی۔ تو جیسے ہی آپ مزار پہ جائیں اور آپ جا کے اپنے اذن نامہ پڑھیں اور اجازت طلب کریں: ادخلو یا رسول اللہ، ادخلو یا بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام، یہ دعا جو ہے اس کو آپ پڑھتے ہوئے بی بی پاک کے روزے پہ حاضری دیں، تو اس بات کو یقینی سمجھ لیں کہ آپ کی حاضری ہوگی اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ آپ کو زیارت پڑھنی چاہیے۔ وہ بات لوگ بالکل ایک لحاظ سے درست کہتے ہیں کہ یہ پاک بیبیوں کا مزار ہے، لیکن اجازت نامہ طلب کیا جائے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم سے وہ پاک بیبیاں جو ہیں ہماری بات کا جواب دیں، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم اجازت طلب کریں۔ اذن نامہ پڑھنا چاہیے اور زیارت پڑھ کے حاضری دینی چاہیے، اور اس کے بغیر جائز نہیں، لیکن اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم سوال جو میں اب آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ اہل توشی جو ہیں لوگ، وہ گروہ در گروہ کی صورت میں وہاں پہ جاتے ہیں، ان کا ایک مجمع جاتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں؟ جی، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب تمام بیبیوں کو قید کر لیا گیا
اور شام سے جب یہ لوگ کربلا آئے سارے کا سارا قافلہ حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سالاری میں، تو حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سواری سے اتر گئیں اور وہ پیدل چلتے ہوئے اپنے بھائی کے مزار قبر مبارک پر پہنچیں۔ تو یہ انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم لوگ نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں۔ اور اس بات کا جواب یہ بنتا ہے کہ جیسا کہ ہم بی بی پاک دامن کے مزار پہ یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں، تو کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ میں آپ سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپ میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو ان کے اقربا یہی ہیں اولاد رسول، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ جو لوگ چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں نہیں جا سکتے کربلا، ہم اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اسی سنت کی ادائیگی میں ہم مشی کرتے ہوئے بی بی پاک کے روضے پہ جاتے ہیں۔ اور مشی جو ہے، اس کے لیے مشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مشی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیادہ روی، پیدل چلنا۔ تو پیدل چل کے ہم مولا کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو اب چونکہ جو لوگ مولا کے روضے پہ حاضری نہیں دے سکتے، وہ اپنے گھروں سے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، سیدہ رقیہ کبریٰ کے روضے پہ حاضری دیں اور ان کی بارگاہ میں جا کے پرسہ دیں کہ آپ کے گھر میں بہت دکھ کے دن ہیں اور چہلم میں امام حسین ہے۔ اور واقعہ کربلا کی یاد اسی لحاظ کو دیکھتے ہوئے تازہ ہوتی ہے، جب ہم پیدل چلتے ہیں ہمارے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے ذہن میں وہی بیویوں کا سفر چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پتھروں کے، کانٹوں کے سفر جو ہیں صحراؤں کے، وہ کس طرح کیے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سفر کو کرتے ہیں اور اس کو مشی کا نام دیا جاتا ہے کہ پیدل چلا جاتا ہے، ان کی یاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بیویوں کی سنت کی ادائیگی میں یہ سفر کیا جاتا ہے۔